نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرو، تمہاری طاقت پیسہ ہے اور اس کی طاقت اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما، اور آخرت کی جتنی وسعتیں ہیں ان کے مطابق جدوجہد کی توفیق عطا فرما۔ تم پرندوں کا دکھ نہیں سمجھتے، پیڑ پر گھونسلہ نہیں گھر تھا۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین پر مشکل ترین نمازیں عشاء اور فجر ہیں۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ خوش رہا کریں، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ شام مرتی نہیں کبھی تنہا، ساتھ ایک دن بھی چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر نہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے امید رکھتا ہے۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے گر ہیں۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی بہتر تھی۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ جہاں آپ کی ناراضگی کی فکر نہ رہے تو پھر سمجھ جائیں کہ رشتہ ختم، مجبوری شروع۔ ابو گرمی میں کام پر گئے ہوئے ہیں اور اولاد پنکھے کے نیچے لیٹ کر فادر ڈے کے اسٹیٹس لگا رہی ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی، اتنی زہریلی ہوتی ہے، سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور کم گوئی ایمان کی شاخیں ہیں، جبکہ فحش گوئی اور بیان مبالغہ آرائی نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ ایک دن سب جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ جب بھی کوئی پریشان ہو تو اس کو نصیحت نہیں کرتے اور نہ ہی حقیقت پسندانہ تجزیے دیتے ہیں، بلکہ خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور انہیں جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ اس نے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے۔ میرے اعمال پہ ملتا تو بھوکا مرتا، میری اوقات سے بڑھ کر وہ اللہ دیتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمیشہ اپنے منہ سے اچھی بات کریں۔ جب ٹھوکریں کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ اللہ نے تھام لیا ہے۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ محتاج معذوری نہیں سوچ بناتی ہے۔ اگر سچ کا تیر مارنا ضروری ہو جائے تو پہلے اس کی نوک کو شہد میں ضرور ڈبو لیں۔ ہر شخص با اصول
ہر شخص باضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ اگر انسان صبر کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور جاتے جاتے اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، شکریہ۔